السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جب خبر پڑھ رہا تھا تو ایک خبر میری نظروں کے سامنے سے گزری۔ وہ خبر یہ تھی کہ حیرت انگیز جادوئی کرشموں سے لوگوں کو اچنبھت کرنے والے دیش کے مشہور جادوگر او پی شرما اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ او پی شرما ہندوستان کے وہ جادوگر تھے جنہوں نے 34,000 سے زیادہ جادو کے شو کیے۔ دنیا میں اپنی جادوگری کا پرچم پھہرانے والے کانپور کے مشہور جادوگر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ان کا شو اتنا بڑا ہوا کرتا تھا کہ ان کے شو میں 100 سے زیادہ لوگوں کا قافلہ ہوتا تھا اور ان کا سامان تقریباً 16 ٹرکوں میں لاد کر لے جایا جاتا تھا۔ او پی شرما کے گھر کا نام بھوت بنگلہ ہے، جو شہر کی ایک پہچان بن چکا ہے۔ یہ خبر پڑھتے پڑھتے میرا ذہن اور میرا دماغ 16 جون 2019 کی تاریخ کی طرف چلا گیا۔ 16 جون 2019 کو کیا ہوا تھا وہ بھی میں آپ کے سامنے بتاؤں گا، اور یہ لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ 16 جون 2019 کو کیا ہوا تھا، لیجئے سنیے۔ کولکاتہ کے ہاوڑا برج کے نیچے بہتا ہوا دریا، اور دریا میں ایک کشتی پر سوار تھا ہندوستان کا ایک بہت بڑا جادوگر چنچل لاہڑی، اور اسے دیکھنے کے لیے موجود تھا ہزاروں کا مجمع، اور یہ دن مجمع کے لیے ہونے والا تھا عبرتناک دن۔ 16 جون 2019 کو چنچل لاہڑی، جو ہندوستان کا ہی نہیں بلکہ دنیا کا مشہور و معروف جادوگر تھا اور ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، 16 جون کا دن چنچل لاہڑی کا آخری دن ہوگا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ آج وہ چلا تھا موت کو مات دینے، وہ چلا تھا موت پر فتح پانے کے لیے۔ وہ ندی کا سینہ چیر کر موت کو مغلوب کر کے باہر نکلنا چاہتا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اجل نے نہ کسرا چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا، ہر ایک چھوڑ کے کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ نہ معلوم کتنے آئے اور چلے گئے، مٹے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ یہ سب جاننے کے باوجود وہ چلا تھا موت سے ٹکرانے۔ سمندر کی لہروں کو چیر کر وہ دنیا کو اپنے جادو کا لوہا منوانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دنیا میرے قصیدے پڑھے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر سکے؟ آج چنچل لاہڑی وہ جادو کرنے والا تھا جسے ہندوستان میں کوئی نہ کر سکا۔ کرنا تو دور کی بات، کسی ہندوستانی جادوگر نے ایسا جادو دکھانے کو سوچا بھی نہیں ہوگا، اور یہ اس کا پہلا جادو نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ اس طرح کے کئی جادو دکھا چکا تھا۔ چنچل لاہڑی ہواؤں میں چل چکا تھا، زنجیروں میں جکڑ کر آگ میں ڈالا گیا، وہاں سے بھی نکل آیا تھا۔ اس کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالا گیا، وہاں سے بھی نکل آیا۔ آج 20 سال بعد اسی ہگلی ندی پر، جہاں پر اس نے 20 سال پہلے زنجیروں میں جکڑ کر دریا میں کود کر اور زندہ صحیح سلامت باہر نکل آیا تھا، آج 20 سال کے بعد اسی ہگلی ندی پر ہزاروں کے مجمع کے سامنے اس کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ کہیں زنجیر کھل نہ جائے اس لیے 6 تالے بھی لگا دیے گئے۔ ہاتھ پیر رسی سے باندھ کر اس کو دریا میں ڈال دیا گیا، کرین کے ذریعے سے دریا میں ڈالا گیا۔ آج اس کی زبان سے آخری الفاظ جو نکلے وہ سچ ہونے والے تھے۔ جو اس نے کہے تھے وہ الفاظ یہ تھے کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو جادو، ورنہ ایک حادثہ ہوگا۔ زنجیروں سے آزاد ہو کر کچھ ہی لمحوں میں وہ پانی سے باہر آنے والا تھا۔ وہ آیا، واپس آیا، لیکن مردہ۔
ہندوستان کا مشہور ترین پل ہاوڑا برج جادوگر کی موت کا گواہ بنا اور تمام انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بعض اموات ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے لیے واقعی عبرت بن جاتی ہیں اور ایک سبق دے جاتی ہیں کہ جب اجل آتی ہے، موت آتی ہے، تو کسی کا مال، نہ کسی کی طاقت، نہ حکومت، نہ بادشاہت، اور نہ ہی کسی جادوگر کا جادو موت سے اس کو بچا سکتا ہے۔ لیکن انسان دنیا کے لالچ میں، مال و دولت کی طمع میں اور شہرت پانے کے لیے موت کو بھلا دیتا ہے، اور اس کی دھن بس یہی ہوتی ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں میں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کہ کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ انسان بھول جاتا ہے کہ جہاں موت ہو وہاں کی زندگی دائمی نہیں ہو سکتی، فانی کو دوام نہیں ہوتا۔ جس زندگی میں نشیب و فراز ہوں ابدی زندگی ہو ہی نہیں سکتی۔ دائمی زندگی وہ ہے جہاں موت نہیں۔ کیا خوب کہا ہے خواجہ مجذوب نے، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں ساتھ میں کھڑی ہو اجل بھی۔ بس اب اس جہالت سے تو نکل بھی، طرز معیشت اپنا بدل بھی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم چاہے کہیں بھی رہو، موت تم کو وہیں آ پکڑے گی، اگر تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ موت تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی، جہاں جاؤ گے وہیں موت پکڑے گی۔ تمہارا جادو موت سے نہیں روک سکتا، تمہارے محل موت سے نہیں بچا سکتے، دنیا کی کوئی طاقت موت سے نہیں بچا سکتی۔ تو یہ تھا 16 جون 2019 چنچل لاہڑی کا آخری دن۔ میں خبریں پڑھ رہا تھا اور میرے ذہن و دماغ میں 16 جون کی تاریخ بھی گردش کر رہی تھی، اور یہ واقعہ لوگوں کو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، لوگوں کو چیخ چیخ کر پکار رہا ہے کہ انسانوں، موت سے عبرت حاصل کرو، ان واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ ہماری آنکھوں کے سامنے سے لوگ جدا ہوتے ہیں، روزانہ اس دنیا کو چھوڑتی ہیں، ایسی اموات ہوتی ہیں جو ہمیں عبرت دے کر جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں عبرت حاصل نہیں کرتے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے موت سے متعلق ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ پہلی امتوں میں ایک عورت تھی، اس کو جب وضع حمل کا وقت آیا تو اس نے اپنے ملازم کو آگ لینے کے لیے بھیجا۔ وہ ملازم دروازے سے نکل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک شخص آیا، اس نے پوچھا عورت نے کیا جنا ہے؟ ملازم بولا لڑکی۔ تو اس آدمی نے کہا میری بات یاد رکھنا کہ یہ لڑکی 100 مردوں سے زنا کرے گی اور ایک مکڑی کے ذریعے سے مرے گی۔ یہ سن کر وہ ملازم واپس ہوا اور ایک چھری لی اور اس لڑکی کا پیٹ چاک کر ڈالا اور اسے مردہ چھوڑ کر شہر سے بھاگ گیا۔ ادھر جب ماں نے دیکھا تو لڑکی کے پیٹ کو ٹانکے لگا کر جوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ لڑکی جوان ہو گئی اور خوبصورتی میں اس کو کوئی مات نہ دے سکا۔ کافی عرصے بعد وہ ملازم مال اور دولت کما کر لایا اور شہر میں پہنچا تو اسے ایک بڑھیا ملی۔ بڑھیا سے اس نے ذکر کیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو اس شہر میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل ہو۔ بڑھیا بولی فلاں لڑکی سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، اس سے شادی کر لے۔ آخرکار کوشش کر کے اس نے شادی کر لی۔ ایک دن لڑکی نے شوہر سے دریافت کیا تم کون ہو، کہاں رہتے ہو؟ تو اس نے بتایا میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، فلاں عورت کی لڑکی کا پیٹ چاک کر کے بھاگ گیا تھا۔ اس نے پورا واقعہ سنایا تو لڑکی بولی میں وہی لڑکی ہوں، اور اس نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا جس پر نشان اب بھی موجود تھا۔ تو اس مرد نے کہا اگر تو وہی ہے تو میری 2 باتیں سن، تو نے 100 مردوں سے زنا کیا ہے۔ اس پر وہ عورت بولی ایسا ہی ہے، لیکن تعداد صحیح معلوم نہیں۔
مرد بولا تعداد 100 ہے، دوسری بات یہ کہ تو مکڑی سے مرے گی۔ چنانچہ اس مرد نے ایک عالی شان محل تیار کرایا جس میں مکڑی اور جالے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ایک دن میاں بیوی محل میں لیٹے تھے کہ دیوار پر ایک مکڑی نظر آئی۔ بیوی بولی، اس مکڑی سے تو مجھے ڈراتا ہے، میں اسے ابھی مار دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مکڑی کو نیچے گرایا اور پیروں سے کچل دیا۔ مکڑی مر گئی، لیکن مکڑی تو مر گئی، لیکن اس کی زہر بھری چھینٹیں اس کی ناخنوں اور پیروں پر پڑیں جو اس کی موت کا سبب بنی۔ جب موت آتی ہے تو کوئی چیز کام نہیں آتی، جادوگر کا جادو یا پھر کس انسان کی طاقت، جاہ و جلال ہو، بادشاہت ہو، وزارت ہو، کوئی چیز کام نہیں آتی، اور ایک ادنا چیز بھی موت کا سبب بن سکتی ہے، اور جب زندگی ہوتی ہے تو مارنے والے کی ساری تدبیریں ناکام ہو جایا کرتی ہیں۔